بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جواد احمد اور ہیدی ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ پچھلے دنوں میں اسرائیل کی عوام لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر اپنی حکومت کے خلاف آئی اور احتجاج کیا۔ اسرائیلی تاریخ میں ابھی تک کا یہ سب سے بڑا احتجاج تھا، اور اسرائیلی عوام یہ احتجاج اس لیے کر رہی ہے کہ ان کے مطابق اسرائیل کی جمہوریت خطرے میں ہے۔ یہ احتجاج کس وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کا تعلق مسجد اقصیٰ پر حملے سے کیا ہے؟ پاکستان کی سپریم کورٹ کے خلاف حکومت کا بل اور اسرائیل کی حکومت کا سپریم کورٹ کے خلاف بل میں کیا مماثلت ہے، یہ سب جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل کی تاریخ میں ابھی تک کا یہ سب سے بڑا احتجاج ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت نے جوڈیشری کی آزادی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے کچھ ایسی ترامیم لانے کی کوشش کی کہ جس سے سپریم کورٹ ایک پپیٹ یعنی کٹ پتلی بن جائے گی اور آزادانہ فیصلے نہیں کر سکے گی۔ 11 جنوری 2023 کو اسرائیل کے جسٹس منسٹر نے جوڈیشل ریفارم کے نام پر سپریم کورٹ کے اختیارات کو ختم کرنے کے لیے کچھ ڈرافٹ بلز شائع کیے۔ اگر اسرائیل کی حکومت یا پارلیمنٹ کوئی قانون بناتی ہے جو ان کے بیسک لاز سے ٹکراتا ہو تو ان کی سپریم کورٹ کے پاس اختیار موجود ہے اس قانون کو خارج کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر اسرائیلی حکومت LGBT کمیونٹی کے خلاف کوئی قانون بناتی ہے تو سپریم کورٹ اس قانون کو خارج کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اختیار موجود ہے بیسک لاز کو سیو کرنے کے لیے۔ اس لیے اسرائیلی حکومت نے سپریم کورٹ کو کٹ پتلی بنانے کے لیے کچھ ایسے ریفارمز لانے کی کوشش کی جس سے اسرائیل کی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے ویٹو کر کے اس فیصلے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کی عوام کے مطابق یہ ریفارمز زہریلی گولیاں ہیں، اگر یہ پاس ہو گئے تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا، اور یہ ریفارمز اس لیے لائی جا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ سے اپنے کرپٹ لوگوں کو بچانے اور سپریم کورٹ کے ہاتھ پیر باندھ کر حکومت کو مضبوط کرنا ان کا مقصد ہے۔ جیسی یہ خبر اسرائیلی عوام کے پاس پہنچی تو وہاں پر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ لوگ حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، ہسپتالوں کو بند کر دیا، ایئرپورٹس بند ہو گئے، اور دنیا بھر میں موجود اسرائیلی ایمبیسیز بھی اس ہڑتال میں شامل ہو گئیں۔ دیکھا جائے تو پاکستان کی موجودہ حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قومی اسمبلی سے پاس کروا کر سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک آزاد ادارے کو کٹ پتلی بنا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش جاری ہے۔ لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ ایک بااختیار اور آزاد ادارہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بل چیلنج ہو کر ریجیکٹ ہو جائے۔ مزے کی بات کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن پھر بھی حکمرانوں کے طور طریقوں میں کتنی مماثلت ہے۔ خیر، ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ اسرائیل کی عوام کا اس بل کے خلاف احتجاج اس قدر پرزور تھا کہ کچھ وقت کے لیے اسرائیل کے وزیر اعظم نے بل کو پاس ہونے سے روک لیا اور اپنے ملک میں چلتی خانہ جنگی کو چھپانے کے لیے مسجد اقصیٰ میں عبادت کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ دنیا کی نظریں اپنی ملکی خانہ جنگی سے ہٹانے کے لیے اسرائیلی حکومت نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کروا کر وہاں پر لگوا دی، لیکن پھر بھی کوئی مسلم لیڈر سوائے ایک کے اسرائیل کے خلاف نہیں بولا، کیونکہ ان کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، سفارتی بھی اور تجارتی بھی۔ مسجد اقصیٰ میں نہتے مسلمانوں پر اسٹریٹ فائر کیے گئے، انہیں ڈنڈوں سے مارا پیٹا، اور انسانیت کے نام نہاد علمبرداروں کو اسرائیل کے اس ظلم پر بولنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، کیونکہ وہ تو جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ اس حملے کے دوران اسرائیلی فوج نے 300 سے زائد مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ دوسری طرف آپ سب نے یہ بھی ضرور سنا ہوگا کہ اسرائیل نے عرب ممالک کے ساتھ نہ صرف سفارتی تعلقات بڑھانے شروع کر دیے ہیں، بلکہ یہ بھی سنا ہوگا کہ اسرائیل نے ناجائز ریاست کو تسلیم کرانے کی کوششیں بھی تیز کر لی ہیں۔ ان بڑے عرب مسلم ممالک کے اندر سرمایہ کاری اور سفارتی دورے کر کے مسلمان ریاستوں کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے مسلسل قائل کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور بحرین بھی تسلیم کر چکا ہے۔ ان کے ساتھ بہت جلد سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں کی صف میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ گزشتہ دنوں میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ نیوم سٹی میں خفیہ طور پر ہوئی، جسے اسرائیلی فنڈنگ کے ذریعے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ جس جگہ پر نیوم سٹی پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، اس حصے کو اسرائیل گریٹر اسرائیل منصوبے کے تحت اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔
اسرائیل کی اس کثیر انویسٹمنٹ کے بعد سعودی عرب کا یہ حصہ معاشی طور پر اسرائیل کے اختیار میں چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سعودیہ بھی کھل کر اسرائیل کی مخالفت نہیں کر سکے گا۔ عرب ممالک اس وقت صرف اپنی دولت کے نشے میں چور ہیں، اس لیے وہ جہاں بھی مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہوں ان کے خلاف نہیں بولتے، کیونکہ زیادہ تر عرب ممالک کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کی سپورٹ ہے۔ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں۔ اس وجہ سے دنیا کا ہر مسلمان سعودی عرب کی عزت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اپنی ناجائز ریاست کو سعودی عرب سے تسلیم کروا کر اس سے باقی مسلم ممالک کے درمیان ثالث بنوانا چاہتا ہے۔ یہی نہیں، اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کے تجارتی اور سفارتی تعلقات بہت اچھے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے اور عرب ممالک امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ صرف ٹرکش پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوان، جو کہ ہر اس ملک کی حمایت کرتے ہیں جس پر ظلم ہو رہا ہو اور بڑی طاقتوں کے خلاف اکثر آواز بلند کرتے ہیں، طیب ایردوان نے اسرائیل کے اس حملہ کے بارے میں کہا، یہ جو حملہ کیا ہے اسرائیل نے، ہم اس پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ مسجد اقصیٰ پر حملہ اور اس کی بے حرمتی ہماری ریڈ لائن ہے۔ جب بھی ضرورت پڑتی ہے فلسطینی بھائی اور بہنیں القدس کی حفاظت اپنی جان پر کھیل کر کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف میں اور میری قوم ہر جگہ پر آواز بلند کریں گے۔ طیب ایردوان کو خلافت عثمانیہ والا اپنا شاندار ماضی یاد ہے، اسی لیے وہ ہر جگہ جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو وہاں وہ بڑی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی واحد ریاست تھی جس نے مسلمانوں کو اتحاد میں رکھا اور 6 صدیوں تک 3 براعظموں پر حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایک پرچم کے سائے میں رکھا۔ لیکن یہودیوں نے اس خلافت کے خلاف کئی منصوبے بنائے تاکہ یہ ریاست ختم ہو جائے اور مسلمان کبھی بھی اکٹھے نہ ہو سکیں اور ہمارے خلاف جہاد نہ کر سکیں۔ 1923 میں اس خلافت کو ختم کیا گیا اور مسلمان پھر زوال کا شکار ہونے لگے۔ کئی غیر مسلم ممالک نے مسلمانوں کے بڑے بڑے ممالک پر قبضہ کر لیا اور انہیں غلامی پر مجبور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی طیب ایردوان جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اس کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں اور بڑی طاقتوں کو کرارا جواب دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اسرائیل کے مسجد اقصیٰ پر حملے اور اسرائیل میں جاری خانہ جنگی کے بارے میں یہ ویڈیو دیکھ کر بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک نئی دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔